یہ قیام پاکستان کا مہینہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد مملکت سے نوازا. ساون بھادو بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. اس دفعہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ ایک حد تک بارشیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بعض اوقات بعض آلام و مصائب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، غریبوں کے گھر گر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک چیز زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی رحمت ہی رہے، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے بھی دست بدعا رہنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بعض فکری مباحث پیدا ہوتے ہیں، ان پر کچھ گفتگو کر لیں. آپ لوگ اس سے مختلف کسی چیز کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی زیر بحث آ جائے گی، لیکن اگر ابتدا یہاں سے کر لی جائے تو میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو شروع کیجیے. اسلام کے نقطہ نظر سے جو تصور وطنیت ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ جہاں تک مسلم ہیں وہ ہمارا وطن ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وطن ہمارے دلوں میں آباد ہوتا ہے. تو اس کی سرحدیں جو ہیں وطن کی، وہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے؟ یہی بات یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فطرت کا دین ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی جاتی جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو. انسان فطری طور پر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے گرد و پیش اپنے ماحول سے محبت کرتا ہے، جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے محبت کرتا ہے. اسی طرح جس ملک سے یا جس قوم سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہ محبت کرتا ہے. محبت کے فطری رشتے ہیں. کہنے کو تو فلسفیانہ سطح پر یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور چونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو ایک لحاظ سے ہم سب بہن بھائی بھی ہیں. لیکن یہ بالکل ایک حقیقی بات ہے اور اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے کہ ایک حادثہ ہوتا ہے، آپ کو اطلاع ملتی ہے 10 آدمی 12 آدمی مر گئے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے آپ بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رنجیدگی جو اگر یہ اطلاع آپ کو ملے کہ آپ کا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا یا آپ کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے قریبی تعلقات کے بارے میں حساس ہے. والدین، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، دوست، احباب، تعلق کے لوگ، آپ کا ہمسایہ، یہ ساری چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے قوم اور ملک کے ساتھ بھی اس کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. اس جذباتی تعلق کو ایک فطری تعلق کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرتا ہے بلکہ دنیا کا ہر مذہب ہر نقطہ نظر قبول کرتا ہے. تو اسلام میں بھی اس کی نفی نہیں کی گئی. آپ اپنی قوم سے وابستہ ہیں، اپنے قبیلے سے وابستہ ہیں، آپ اپنے تعلق والوں کے ساتھ ایک غیر معمولی محبت رکھتے ہیں. ان میں سے کسی چیز کو کبھی اسلام نے مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہی ہدایت کی ہے کہ ان کو فطرت کے اصول کے اوپر سمجھنا چاہیے. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ایک طرف تو تم سب کو ہم نے ایک آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اور دوسری جانب ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ ہم نے تمہارے اندر گروہ بنا دیے، جماعتیں بنا دی، قبیلے بنا دیے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان اور شناخت قائم ہو. اصل میں انسان اپنی شناخت کے معاملے میں بہت حساس ہے. یہ شناخت رنگ سے بھی ہوتی ہے، یہ نسل سے بھی ہوتی ہے، یہ برادری سے بھی ہوتی ہے، یہ اپنی قوم سے بھی ہوتی ہے، یہ اپنے وطن سے بھی ہوتی ہے، یہ اپنے اعزاء اقربا سے بھی ہوتی ہے. یعنی اس شناخت کے جتنے پہلو ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں ڈالے گئے ہیں تو وہ ان کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے. اس حد تک اسلام کو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی مثال کے طور پر صوبہ سرحد سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے صوبے کے معاملے میں حساس ہے
کوئی آدمی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی قوم کے معاملے میں حساس ہے، یا اس کے حقوق کی بات کرتا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی ایسا جذباتی تقاضا پیدا کرتا ہے جو جذباتی تقاضا انسان کی فطرت کے دائرے کے اندر کی چیز ہے، تو اس میں اسلام بالکل نکیر نہیں کرے گا، اس پر کوئی اس کی مذمت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ایک فطری تقاضے کے طور پر قبول کر لے گا۔ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کیا کسی چیز کو حق اور باطل کا معیار بنا رہے ہیں؟ یعنی ماں ہے، ماں سے بڑھ کر کیا رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ماں حق اور باطل کا معیار ہے؟ یعنی جس چیز کو ماں حق کہہ دے وہ حق ہو جائے گا، جس کو وہ باطل قرار دے دے وہ باطل ہو جائے گا؟ کیا آپ کے رشتہ دار حق و باطل کا معیار ہے؟ کیا آپ کی قوم حق و باطل کا معیار ہے؟ کیا آپ کا وطن حق و باطل کا معیار ہے؟ اس کو اسلام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ تو علم و عقل چاہیے، حق و باطل کا معیار ان میں سے کسی چیز کو نہیں بننا چاہیے۔ ماں سے محبت کریں، باپ سے محبت کریں، اعزاء و اقربا سے محبت کریں، لیکن اس کو معیار نہ بنائیں کہ اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس طرح اسلام آپ کے اخلاقی وجود کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو انسانیت کی سطح پر فیصلے کرتے ہوئے حق اور باطل کو طے کرنا چاہیے، اس اصول پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے مجھے بہرحال اس کے معاملے میں وہی رائے اختیار کرنی ہے جو میری قوم چاہتی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ چیزوں میں امتیاز کر سکے، حق و باطل میں فرق کر سکے، یہ دیکھ سکے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ چنانچہ اسلام ہر مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ صحیح بات کی گواہی دو۔ اس کو قرآن مجید نے 2 صورتوں میں بیان کیا ہے، ایک سورہ نساء میں، ایک سورہ مائدہ میں، اور بڑے شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ بتایا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی تم انصاف کی گواہی دینے والے، اللہ کے لیے اس کی گواہی دینے والے، انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہونے والے بن کر رہو۔ اور اس نے یہ فرمایا ہے کہ خواہ یہ گواہی تمہیں اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے، خواہ رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، خواہ اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، لیکن صحیح بات کہنا یہ تمہاری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ تو فرد کی حیثیت سے کہا ہے، قومی حیثیت سے کہا ہے۔ پھر دوسری جگہ بالکل انہی الفاظ سے آیت شروع ہوتی ہے کہ حق کی گواہی دینے والے بنو، صحیح بات کہنے والے بنو، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر مجبور نہ کرے کہ تم کوئی غلط بات کہو، انصاف کے خلاف کوئی بات کہو۔ اعدلوا، عدل کی اور انصاف کی بات کرو، هو اقرب للتقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی یہی بات قریب ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حق و باطل کا معیار کسی چیز کو نہ بنائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے آپ کی 2 حیثیتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک وطن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جو مسلمان بستے ہیں وہ آپ کے وطنی کے باشندے بن جائیں۔ ان کے مابین اور آپ کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، یہ رشتہ کسی حال میں مجروح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ جس طریقے سے وطن نے ایک رشتہ پیدا کیا تھا، قوم نے ایک رشتہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ایمان بھی ایک رشتہ پیدا کرتا ہے، اور ایمان کا یہ رشتہ آپ کو ایک امت بناتا ہے۔ اس کو قرآن میں بیان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہ اسلام مسلمانوں کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ قومیں، قبیلے، علاقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اسلام مسلمانوں کو اخوت کے رشتے میں باندھنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ اپنی قوم کے ساتھ محبت کریں، اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں، آپ الگ ملک بنائیں، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن ساری دنیا میں مسلمانوں کو بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یعنی وہ واقعی اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ایمان کا رشتہ ایک کبھی تر رشتہ ہے، اور جب ایمان کے تقاضے سامنے آ جائے تو ان کو پورا کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس کے بعد باقی دنیا ہے۔ اب باقی دنیا جتنی ہے، یعنی ایک تو آپ کا رشتہ ہے مسلمانوں کی حیثیت سے، باقی دنیا کے ساتھ آپ انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور انسانیت کا رشتہ بھی کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، لہذا اس رشتے کا بھی آپ کو احترام کرنا ہے اور صحیح جذبات کے ساتھ اس رشتے کو پروان چڑھانا ہے۔ تو اگر آپ اس ترتیب کو الٹ دیں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک وسیع تعلق ہے جس میں آپ بنے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہیں، ہمارے درمیان اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ساری انسانیت کے ساتھ ہمیں خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے
اندر ایک دوسرا دائرہ یہ ہے کہ جس میں ہم مسلمان ہیں، ایمان کے رشتے بنے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اخوت کا ایک رشتہ پیدا کیا ہے، تو ہم اپنی سرحدوں سے بلند ہو کر اس ایمانی رشتے کو بھی محکم کریں. پھر اس کے بعد ہم اپنی قوم اور اپنے وطن میں آتے ہیں، اس کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اور اس لحاظ سے اس کی اہمیت مانی گئی ہے کہ وہ انسان کا ایک فطری رشتہ ہے. اصل میں ان سارے رشتوں کو اپنی جگہ پر رکھنا، ان کو کسی جگہ حق و باطل کا معیار نہ بننے دینا، ان رشتوں کا احترام قائم کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنا اور ایک جہانی انسان کی حیثیت سے، عالمگیر شخصیت کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام نے اہمیت دی ہے. تو یہ میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کر دی آپ کے سوال کے جواب میں. اس کے بعد ظاہر آپ بعض پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے تو اور بہت سی باتیں بھی کہی جا سکتی. فکری محبت کی آپ نے بات کی، تو مسلمان کا تو ایک حق سمجھا جاتا ہے کہ پوری دنیا مسلمان کے لیے تو جہاں مرضی چاہے جا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں. جو ہمارے لیے باؤنڈریز مقرر کی گئی ہیں کہ آپ بنا پرمیشن کے آ جا نہیں سکتے، تو اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا ایک خاص وطن ہے تو آپ اس نسبت کا اظہار کریں گے. اب یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبائل تھے تو لوگ ان قبائل کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے تھے. وہ اپنے نام کے ساتھ اس قبیلے کا نام بھی لگاتے تھے، اس پر فخر بھی کرتے تھے، اس کی بنیاد پر ان کا تعارف بھی ہوتا تھا. اس کو کبھی نہیں روکا گیا. اگر کوئی ہاشمی ہے، کوئی مطلبی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی اموی ہے، تو اس کو کبھی بھی مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. چنانچہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی امریکہ میں رہتا ہے، مسلمان ہے، تو وہ امریکی کیوں نہیں کہلائے گا؟ وہ برطانیہ میں رہتا ہے تو برطانوی کیوں نہیں کہلائے گا؟ اگر وہ بھارت میں رہتا ہے تو بھارتی کیوں نہیں کہلائے گا؟ اس کو اسلام کسی درجے میں بھی غلط نہیں سمجھتا. اور جس طریقے سے آپ کی ماں کے ساتھ آپ کا ایک فطری تعلق ہے، ایسے ہی وطن کے ساتھ بھی آپ کا ایک فطری تعلق ہے. آپ اپنے وطن کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اس کو دوسروں کے بارے میں بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ میرے نزدیک سب فطری جذبات ہیں. یعنی ان فطری جذبات کے معاملے میں مذہب بالکل حائل نہیں ہوتا. ایک پہلو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے نقل مکانی کی گنجائش ہونی چاہیے. میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں، میرے نزدیک ضرور ایسا ہونا چاہیے. اصل میں یہ پابندیاں کب لگی ہیں؟ یہ اس وقت لگی ہیں جب دنیا کی معاشی حالت میں غیر معمولی تفاوت پیدا ہو گیا ہے. دنیا میں مواصلات کے ذرائع بہت ترقی کر گئے ہیں، تو جو امیر ممالک ہیں ان کو پھر یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ہمارے ہاں آ کے ہماری دولت میں اپنا حصہ نہ بٹا لیں. اس کے لیے پھر پاسپورٹ اور ویزے اور اس طرح کی بہت سی پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جتنی جلدی ختم ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے. میرا خیال یہ کہ دنیا کو اس کا خود بھی احساس ہے. ابھی دیکھیں نا یورپی یونین میں آپ ان چیزوں کو نرم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تہذیب، ثقافت، معاشی حالات یہ کم و بیش ایک جگہ پر آ گئے ہیں. تو اگر یہی چیز آپ مسلم ممالک میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی یہ پابندیاں کمتر ہو جائیں گی. ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ عالمی سطح پر بھی اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کا تعلق اسلام سے اتنا نہیں ہے جتنا انسانیت کے رشتے سے. یہ زمین انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں ہر مقام پر ہر جگہ انسانوں کو جانے بسنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین ان کے سپرد کی ہے اور اس میں کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اپنی جگہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن وطن کے ساتھ آپ کا ایک قلبی تعلق ہو. آپ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اپنی زندگی میں کوئی خدمت انجام دیں، اس کی کوئی غیر معمولی خدمت کرنے کا ایک فطری جذبہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں آپ اس کو برتر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پوری قوم ترقی کرے، لیکن آپ نے بیٹے کے بارے میں آپ کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بہتر جگہ پر پہنچے. میرے نزدیک یہ فطری جگہ ہے جن میں سے کسی چیز کو بھی اسلام نے ممنوع قرار نہیں دیا. ایک ہی بات ہے جس پہ اسلام پوری طرح انسانوں کو قائل کرنا چاہتا ہے، وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حق کی گواہی دینے والے بنو، صحیح بات کرنے والے بنو. خواہ وہ بات تمہاری اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے وطن کے خلاف جا رہی ہو، تمہاری قوم کے خلاف جا رہی ہو. اصل میں مذہب کا اصل پیغام یہ ہے. باقی جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب لوگوں کے اپنے تبادلہ افسانے ہیں. ان کے لیے نہ آپ کو قرآن میں کوئی بنیاد ملتی ہے، نہ حدیث میں کوئی بنیاد ملتی ہے. ابھی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں عام یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام مذہب کی بنیاد پر قومیت کا تصور رکھتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. اسلام اقوام کے درمیان، مسلمان اقوام کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے. کوئی آدمی مراکشی ہو سکتا ہے، کوئی آدمی سعودی ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ایرانی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے اور ان کے درمیان جو رشتہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے وہ قومیت کا رشتہ نہیں ہے، اخوت کا رشتہ ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائی ہوتے ہوئے آپ کا گھر الگ ہو سکتا ہے، آپ کی معاش کے ذرائع الگ ہو سکتے ہیں،
آپ کے حدود الگ ہو سکتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان مل کر ایک قوم بن جائیں، ایک ان کا وطن ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں اصل میں مذہبی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں دنیا کے حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہیں. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ جس وقت معاشی تفاوت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سرحدوں پر پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس وقت دنیا میں آپ اگر یورپ میں جائیں تو کم سے کم 18 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں آپ ایک ہی جگہ داخل ہو جائیں تو ہر جگہ جا سکتے ہیں. اچھا، جو دوسرے ممالک میں ان میں بھی عام طور پر آپ کو معمولی کاغذات دکھا کر داخلے کی اجازت مل جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ معاشی لحاظ سے آپ ایک جگہ پر آ گئے ہیں. تو انسان کی اگر آپ فطرت پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اپنی ٹیریٹری، اپنے حدود، اپنے معاملات میں آسانی سے دوسرے کو نہیں داخل ہونے دیتا. اگرچہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو زیادہ دے رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ میری دولت میں تم بھی آؤ، شریک ہو جاؤ. بہت اچھی بات ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے یہ، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہی چیز جو قومی سطح پر بھی انسان کی فطرت کے تقاضوں کے لحاظ سے نمودار ہو جاتی ہے. دولت زیادہ ہے، حالات بہت اچھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے یہ پابندیاں لگی ہیں. دنیا میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قوموں سے آگے بڑھ کر انسان کو انسان کی سطح پر دیکھیں، انسان کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ وہ اپنے حالات کو بہتر بنا سکے. غربت کو پوری انسانیت کا مسئلہ سمجھیں، جہالت کو پوری انسانیت کا مسئلہ سمجھیں، اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں، انسانوں کے لیے مواقع کو وسیع کریں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ بہت اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو زمینی اسباب ہیں وہ آپ کو پیدا کرنے پڑتے ہیں. خانگی صاحب، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام بہت اعلیٰ اور بہت نفیس نظریات کا ایک جو ہے مرکب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل کی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس میں ریئل پالیٹکس یا پاور پالیٹکس کا بہت زیادہ عمل داخل ہے. تو کیا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اتنے نفیس نظریات آج کل کی اس ریئل پالیٹکس پر بیسڈ ورلڈ میں ایک اسٹیٹ کے اوپر امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ آج کل کا معاملہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. یعنی سیاست کی اپنی ضرورتیں رہی ہیں اور سیاست کو اخلاقی اصولوں کا پابند کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوا. وہ بادشاہت کا زمانہ ہو، آمریت کا زمانہ ہو، جمہوریت کا زمانہ ہو، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی اصولوں کے معاملے میں انسان 2-4 قدم چلنے کے بعد ہانپنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس کی بھی کوئی قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے، اور آدمی آسانی سے وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قومیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اخلاقی اصولوں کو ایک آئیڈیل کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے. اسلام بھی یہی کرتا ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے اعلیٰ اخلاقیات کا ایک آئیڈیل رکھ دیتا ہے. اب اس آئیڈیل تک انسانوں کو بڑھنا چاہیے، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے آگے آنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اس کی تلقین بھی کرنی ہے، لوگوں کو اس کی طرف آمادہ بھی کرنا ہے. لیکن دنیا جس اصول پر خدا نے بنائی ہے اس میں یہ خیال کرنا کہ اسلام کے سارے اخلاقی آدرش آپ اس دنیا میں دیکھ لیں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آئیڈیل کو اس کے باوجود نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ سامنے رہے گا تو کوئی چند قدم چلے گا، کوئی اس سے آگے بڑھے گا، جدوجہد جاری رہے گی. لیکن اگر آپ نے آئیڈیلی لوگوں سے چھین لیا، کوئی آدرش ہی باقی نہیں رہا، کوئی نسب لائن باقی نہیں رہا، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو آپ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو اس کے بعد انسان پیچھے کی طرف آئے گا، پیچھے کی طرف آئے گا تو لڑکتا چلا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بار اگر قدم اکھڑ جائے تو جیسے ایک پہاڑی سے آپ لڑکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا. انسان جب پستی کی طرف گرنا شروع کرتا ہے تو اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے. تو مذہب کیا کرتا ہے، مفکرین کیا کرتے ہیں، فلسفی کیا کرتے ہیں، حکماء کیا کرتے ہیں، وہ انسان کو ایک بڑا آئیڈیل سامنے رکھ کے اس کی طرف بلاتے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ اگرچہ وہ ہانپتا رہتا ہے لیکن بہرحال وہ چڑھائی چڑھتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ انسان کی اس فطرت سے پوری طرح آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آئیڈیل کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس آئیڈیل کا خود نمونہ بن جاتے ہیں، انسانوں کے سامنے اس کی دعوت پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی جانب بلاتے ہیں اور اس کے بعد جو جتنا سفر کرتا ہے اتنی اس کی تحسین کرتے چلے جاتے ہیں.
ہر انسان سے ایک طرح کا مطالبہ نہیں کرتے. جب ایک طرح کا مطالبہ انسانوں سے نہیں کیا جاتا تو قوموں کی سطح پر بھی آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ہم اسلام کے اعلیٰ اور برتر اصولوں کو پیش کرتے ہیں, لیکن کس حیثیت سے؟ ایک میسج کی حیثیت سے, ایک پیغام کی حیثیت سے, ایک دعوت کی حیثیت سے, اعلیٰ اخلاقی نسبران کی حیثیت سے آپ یہ پیش کرتے رہیے. انسان آگے بڑھتے رہیں گے, کوئی چند قدم چلے گا, کوئی دوڑ پڑے گا, کوئی منزل تک پہنچ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی وطن میں بسنے والی قوم اس وطن کے نام سے پہچانی جاتی ہے, وہ وطن اس قوم کی ایک شناخت بنتا ہے. اور دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اپنے الگ وطن کے لیے ابھی تک لڑ بھی رہی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کچھ مادیت پرستی نہیں ظاہر کرتا؟ جس طرح کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمیں اللہ نے آدم و حوا سے پیدا کیا اور پوری دنیا انسانوں کے لیے ہے. تو جب ہم ایک قوم کی بات کرتے ہیں یا ایک وطن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ مادیت پرستی نہیں ظاہر ہوتی انسان کی ایک وطن کی طرف, اپنے وطن کی طرف. یہی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال سے اپنی بات سمجھانا چاہیے تھی کہ انسان انسانیت کے رشتے میں تو بنا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی فطرت کچھ ایسے واقع ہوئی ہے کہ جتنا وہ کسی چیز کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی محکم محسوس کرتا ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو کہ ساری انسانیت ایک ہی رشتے میں بنی ہوئی ہے, ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہے. ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ہر شخص ہمارا بھائی ہے, ہر شخص ہماری بہن ہے, یہ صورتحال ہے. لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ کہیں حادثہ ہو جائے تو ہم رنجیدہ ضرور ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے رنجیدہ ہوں گے, انسانیت کے رشتے سے رنجیدہ ہوں گے, لیکن کیا اتنے رنجیدہ ہوتے ہیں, ویسے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح بےتاب ہوتے ہیں جس طرح کسی بھائی کے, کسی کی ماں کے یا کسی کے قریبی عزیز کے معاملے میں اس طرح خبر ملت ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا قریبی تعلق ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ کے متاثر ہونے کے معاملے کی نوعیت بھی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہی معاملہ قوم وطن کا ہے. یعنی انسان اپنے گھر کے معاملے میں آپ دیکھیے نا کتنا حساس واقع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا گھر میرے گھر سے بہت اچھا ہو, لیکن میرا گھر تو میرے لیے سائبان ہے, وہ مجھے چھت فراہم کرتا ہے, میں فطری طور پر اس سے زیادہ تعلق محسوس کرتا ہوں. ایسے ہی ہم باقی چیزوں میں کرتے ہیں. یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے کہ لوگ آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں یا اس طرح اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اس کی وجہ بھی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اصل میں آزاد پیدا ہوا ہے. وہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا نا کہ تم نے لوگوں کو غلام تب سے بنا لیا ہے جن کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا. تو انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. حریت انسان کی فطرت میں داخل ہے. وہ کسی بڑے اعلیٰ نسب نام کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس کے ساتھ وہ اپنی آزادی کو قربان کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ اعلیٰ درجے کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آسانی سے آزادی کو نہیں چھوڑتا. تو آزادی انسان کی ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جبلی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں. اب یہ آزادی کئی پہلوؤں سے. قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف اقوام دوسری اقوام پر قبضہ کر لیتی تھی. یعنی ایک قوم نے زیادہ صلاحیت پیدا کر لی, وہ نکلے, انہوں نے اپنی مادی اور اپنی عسکری قوت کی بنیاد پر کسی قوم کو مغلوب کر لیا. تو اس میں پھر حریت اور آزادی کے جذبات لوگوں میں پیدا ہوتے تھے کہ یہ ہمارے وطن کو لوٹ رہے ہیں اور ہمارے اسباب یہ اپنے یہاں استعمال کر رہے ہیں, جو ہماری قوم کے پاس دولت ہے اس کو یہ اپنی قوم کے پاس لے جا رہے ہیں. یہ چیز ہو جاتی تھی. موجودہ زمانے میں کیونکہ جمہوریت کا دور دورہ ہے تو اس میں یہ چیز تو نہیں رہی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب زیادہ لوگوں کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے کہ وہ علم اور عمل کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. یعنی مجھے سوچنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے, مجھے سیکھنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے, مجھے اپنی بات کہنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے اور مجھے اس کے مطابق عمل کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے. تو حریت اور آزادی کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے, اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ سیاسی آزادی کی صورت میں زیادہ جذبات کو برانگیختہ کرتے تھے. موجودہ زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری دور میں یہ علم اور عمل کی آزادی کی صورت میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ وقت بعد تبدیل ہو جائیں گے. کچھ تھوڑی سی گفتگو ہم نے کر لی اس موضوع پر. موضوع یہ بہت تفصیل طلب ہے اور اس میں بہت سے پہلو ہیں جن کو میرے بحث لایا جا سکتا ہے. نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.